اس نے موبائل پر صفورہ کی چیٹ کھولی اور کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کا میسج دوبارہ پڑھا۔ وہ اپنے کزن کیف جمال کی سفارش کر رہی تھی۔ وہ ضرورت مند بھی تھا اور قابل بھروسہ بھی۔ صفورہ نے تقریباً درخواست کے لہجے میں کہا تھا کہ مالا اس کو جاب دے دے۔ وہ پچھلے گارڈز کی طرح جاب چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ انٹرویو بھی ایک فارمیلٹی ہی تھا۔ صفورہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ صفورہ بہت سوشل اور تعلقات رکھنے والی لڑکی تھی۔ کسی کو ملازم چاہیے یا گارڈ، صفورہ صرف پہلے رابطہ کیا جاتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو کشمالا نے سر اٹھایا اور کچھ کہنے لگی، لیکن نوبھارت کو دیکھ کے رک گئی۔ آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تصدیق چاہی۔ میں کیف ہوں، کیف جمال۔ سامنے کھڑا نوجوان رسمی مسکرا کے بولا۔ آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے آئے ہیں؟ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مالا نے چھمبے سے اسے دیکھا۔ اس کے اب تک کے رکھے تمام گارڈز کرخ چہروں اور مونچھوں والے ہوتے تھے۔ یہ ایک پڑھا لکھا اسمارٹ سا نوجوان لگتا تھا۔ حلیہ بے پرواہ سا تھا، بال ماتھے پہ کٹے ہوئے اور بلدار تھے۔ ان کو پیچھے کرنے کی زحمت نہیں کری تھی۔ چہرے پہ چند دن کی بڑھی ہوئی شیپ تھی، آنکھیں بھوری تھیں اور رنگت کھلتی ہوئی۔ جینز کے اوپر ملٹری گرین کلر کی کالر شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ گریبان کے اوپری بٹن کھلے تھے اور نیچے سے سفید شرٹ جھانک رہی تھی۔ کف بھی ایک تہہ موڑے ہوئے تھے۔ پیروں میں جرابوں کے بغیر سفید جاگرز تھے جو نئے لگتے تھے۔ اس کی اس بے ترتیب سے حلیے میں صرف اس کے جاگرز قابل ستائش تھے۔ میں صفورہ کا کزن ہوں، مسکرا کے بولا۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کے بائیں گال میں ڈمپل پڑتا تھا۔ اس کے چہرے میں سب سے زیادہ پرکشش کیا تھا؟ اس کے مسکرانے کا انداز یا اس کی بھوری آنکھوں کی لمبی اور مڑی ہوئی پلکیں؟ تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھی، پھر گردن ہلائے بنا نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ آفس چھوٹا سا تھا، 3 دیواریں سفید تھیں، چوتھی دیوار پر جنگل کے اونچے درخت پینٹ کیے گئے تھے۔ جگہ جگہ منی پلانٹس اور انڈور گملے رکھے تھے۔ ان کی خوشبو کافی کی مہک میں مکس ہو گئی تھی۔ سامنے نیلے لباس میں بیٹھی لڑکی سر جھکائے اس کی فائل پڑھی جا رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف سے نکلتی لٹیں بھی فائل پر جھکی تھیں۔ کانوں میں ڈائمنڈ ڈاپس چمک رہے تھے۔ کشمالا نے فائل بند کر دی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس جاب انٹرویو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، کچھ غیر فطری سا۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ آپ نے صرف 2 ماہ ایک سیکیورٹی کمپنی میں کام کیا ہے، وہ کام کیوں چھوڑا؟ میں ایک سیاستدان کے سیکیورٹی اسکواڈ میں شامل تھا بطور پرسنل باڈی گارڈ۔ ٹائمنگ مشکل تھی، میں ساتھ ساتھ اپنے بزنس پلان پہ بھی کام کر رہا تھا۔ 2 چیزیں مینج کرنا مشکل تھا۔ کس چیز کا بزنس کر رہے تھے آپ؟ وہ سیٹ پر ٹیک لگائے سپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ چہرے سے نکلی 2 لٹیں اس کے چہرے کے دونوں اطراف کو چھو رہی تھی۔ میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں۔ ہم دوستوں نے ایک ویڈنگ فوٹوگرافی کمپنی بنائی تھی جس میں ہم بہت ساری سروسز مہیا کیا کرتے تھے، لیکن وہ فلاپ ہو گئی۔ ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں نے باہر سے بہت قیمتی ایکوپمنٹ منگوا لیا تھا جس کی وجہ سے میں شدید قرضوں میں گھرا ہوا ہوں اور وہی قرضے اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ کتنا قرضہ ہے آپ پر؟ اتنا کہ اس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں گا، قدرے توقف سے بولا۔ آپ کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ؟ دونوں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ مگر آپ خود کو میرا ڈرائیور کہیں گے۔ صبح مجھے ریسٹورانٹ ڈراپ کریں گے، شام کو یہاں سے پک کریں گے اور رات میرے گھر میں ڈیوٹی دیں گے۔ جب تک میں ریسٹورانٹ میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں، آپ گھر جا کے آرام یا کام کر سکتے ہیں۔ مجھے خود کو ڈرائیور کہنا ہے، وہ جیسے سمجھا نہیں تھا۔ کشمالا نے غیر آرام دہ انداز میں پہلو بدلا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں، باڈی گارڈ کے لفظ سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے نیچر آف تھریٹ کیا ہے؟ کشمالا نے جواب نہیں دیا۔ وہ گردن موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آسمان اندھیر ہوتا جا رہا تھا، وقفے وقفے سے بادل گرج رہے تھے۔ کیف نے کھنکار کر وضاحت کرنی چاہی۔ نیچر آف تھریٹ یعنی مجھے معلوم ہے نیچر آف تھریٹ کیا ہوتا ہے، مگر میں ابھی اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مجھے خطرے کی نوعیت کا علم ہو، اور اگر علم نہ ہو تو؟ اس نے سبز آنکھیں گھما کے کیف کو دیکھا۔ کیف نے گہری سانس لے کر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں تب بھی آپ کی حفاظت کروں گا، میں نے صفورہ سے وعدہ کیا ہے، میں اپنی جاب میں بہت اچھا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ واقعی اس کے گزشتہ گارڈ سے مختلف تھا، لیکن اچھا تھا۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں ایک احساس تحفظ تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ اس نے بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، آخر وہ صفورہ کا کزن تھا۔ صرف لگتا ہے یا آپ نے کسی کو دیکھا بھی ہے؟ دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ وہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور چیزیں چھیڑ کے چلا جاتا ہے۔ سی سی ٹی وی میں کہیں نظر نہیں آیا؟ کشمالا نے نفی میں سر ہلایا۔ ممانی اس کے خلاف ہے، صرف گیٹ پر سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، باقی گھر میں وہ لگوانے نہیں دیتی، ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔
آپ نے خفیہ کیمرے لگوانے کا نہیں سوچا؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کسی کے ساتھ رہوں اور اس کے پیٹھ پیچھے چھپ کے کچھ ایسا کروں جو اس کو نہیں پسند، اور میں نہیں چاہتی کہ انہیں معلوم ہو کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، خاندان میں باتیں ہوں گی۔ آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ میں ایک انتہائی بے ضرر انسان ہوں کیف، میں صرف کام کرتی ہوں اور کچھ نہیں، کسی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ذہن کے پردے میں وہ فوٹو البم آ گیا اور چھٹے صفحے پر رکھی تصویر۔ آپ کو خود کیا لگتا ہے کوئی آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کشمالہ نے کندھے اچکائے۔ شاید مجھے مارنے کے لیے، لیکن ابھی تک مارا نہیں۔ وہ اس کی بات پر چونکی۔ کیف اپنی جگہ سے اٹھا، ہاتھ بڑھا کے کھڑکی کے پٹ کھول دیے، پھر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ روز اس کھڑکی میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں، سامنے ایک کمرشل مارکیٹ ہے، اس کی کسی بھی عمارت کی کھڑکی سے آپ کو شوٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اگر میں ہوتا اس سرمئی رنگ کی عمارت کا انتخاب کرتا۔ اشارہ کر کے اس نے ایک عمارت دکھائی۔ آپ وقت کی پابند ہیں؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے کھڑے بات جاری رکھی۔ روز فکس ٹائم پر ریسٹورانٹ پہنچتی ہیں، مجھے یہ سٹاف نے بتایا ہے۔ کوئی آپ کا تعاقب 2 دن تک بھی کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کب اور کہاں ہوتی ہیں۔ راستے میں کہیں بھی آپ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے میز پر رکھی کافی کا مگ اٹھایا۔ کپ میں 2 گھونٹ بچے ہوئے تھے۔ کپ نیچے سے پکڑ کے اونچا کیا۔ یہاں کسی بھی ویٹر یا سٹاف کو چند پیسے دے کر آپ کی کافی میں کچھ ملایا جا سکتا ہے۔ ویسے میں ہوتا تو کافی میں زہر نہ ملاتا، کیونکہ آپ آخری گھونٹ بچانے کی عادی ہیں۔ میں یہاں زہر لگاتا۔ اس نے ایک کپ کے دہانے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی لپسٹک کا نشان لگا تھا، پھر کپ رکھا اور واپس کرسی پہ بیٹھا۔ آپ کو مارنا بہت آسان ہے، میرا نہیں خیال وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ بس اس کی طرف دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے۔ اس کی تاثرات دیکھ کر کیف کھنکارا۔ میں صرف بتا رہا تھا، تھیوری میں۔ کشپالہ نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا، پھر لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں کوئی مجھے سٹاک کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، اور ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گی وہ کمزور پڑ جائے گا۔ پھر مسکرایا، کیا میں ہائر کر لیا گیا ہوں؟ ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے، میرے گارڈ زیادہ دیر تک رہتے نہیں ہیں، اسی لیے میں ہر آنے والے کو رکھ لیتی ہوں۔ کچھ دن بعد یا آپ جاب چھوڑ جائیں گے تو یا موجود ہوں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کسی کام میں کوتاہی کی وجہ سے کبھی فائر نہیں کرتی۔ میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں، کام سکھاتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولیں، میری پیٹھ پیچھے چھپا کر کچھ کریں یا کسی طرح مجھے دھوکہ دیں تو میں ان کو اپنے کام اور زندگی سے الگ کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ لے میں انہیں واپس نہیں لیتی۔ اس نے دیکھا کیف کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا ہے، لیکن بظاہر وہ مسکراتا رہا۔ یعنی آپ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ ناراض ہو جائیں تو منانا مشکل ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیف نے بظاہر مسکراتے ہوئے تھوک نکلا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ وہ اسے بتا سکتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے، کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ کہ اسے اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گی، کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر جیسے اسے یاد آیا، آپ کی گارڈز بار بار جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ جان جائیں گے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ظہیر سے ملنا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آفس سے نکلے۔ وہ آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں رک کے موبائل کے بٹن دبانے لگا۔ وائٹ ہیئر نام کی ایک چیٹ نکالی۔ اس نے مجھے ہائر کر لیا ہے، یہ تو بہت آسان تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھیں۔ ظہیر کا آفس ٹیرس کے دوسری جانب تھا، درمیان میں چند کرسیاں پڑی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ صفورہ کو کال ملائی۔ میں نے تمہاری کزن کو ہائر کر لیا ہے۔ گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پر اکٹھے ہو رہے۔ لگتا تھا آج برسوں بعد برس برس کے اوشن کو بہا لے جائیں گے۔ گڈ، صفورہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ اچھا سنو، وہ غلطی کرے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے باقی ملازمین کو کرتی ہو۔ میرا کزن ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھانے نہ دینا۔ اس کو بزنس کا شوق ہے، لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے۔ اچھا مالا سنو، صفورہ رکی، توقف کیا۔ مالا ابھی تک گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا ریسٹورانٹ اوپن ایئر تھا، بارش ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سنا ہے ظہیر نے اوشن کو بیچ دیا ہے۔ بجلی زور کی چمکی عین اس کے سر پر۔ کیا؟ بادل اتنی زور سے گرجے کہ زمین دہل گئی۔ ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لیبنیز فوڈ چین کو
اوشن بھیج دیا ہے، اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، اسی پل بارش برسنے لگی جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا تھال الٹ دیا ہو۔ وہ تیز تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی، اس کی ہیلز گیلے نشانوں کی قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا، مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے تھے، آواز اونچی تھی، میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے اوشن بیچ دیا ہے؟